الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل وقال تعالى وكان الإنسان عجولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تدریج کی کیفیت پر پیدا کیا ہے. تدریج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مرحلہ وار پایۂ تکمیل تک پہنچانا. کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار گریجولی اتمام تک پہنچانے کو ہم تدریج کہتے ہیں. اس کائنات کو آپ دیکھیں تو یہاں ہر طرف آپ کو یہی صفت تدریج نظر آئے گی. قرآن کریم میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. یعنی اس پوری کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دن سورج کی نقل و حرکت سے بنتا ہے. دن اور رات یہ سورج کی گردش سے وجود میں آتے ہیں. اب جب کائنات ہی نہیں تھی تو سورج بھی نہیں تھا، سورج نہیں تھا تو دن کہاں سے آیا؟ اب یہاں دن سے کیا مراد ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں دن سے مراد مرحلہ ہو، کہ اللہ نے کائنات کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا فرمایا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن کا جتنا دورانیہ ہے اسی قدر دورانیے کو اللہ نے ایک مرحلہ بنایا ہو، اور اس طرح 6 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہو. اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے، اس کا تو اختیار کامل ہے. وہ چاہتا تو ایک گھڑی میں اس پوری کائنات کو پیدا کر دیتا، لیکن اس نے 6 مراحل میں تقسیم کر کے اس کائنات کو پیدا فرمایا. یہ گویا کہ انسان کو درس دینا تھا کہ اس کائنات کی تخلیق میں جیسے تدریج سے کام لیا گیا ہے، مرحلہ وار اللہ نے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے، تو اسی تدریج کی صفت کو انسان اپنائے گا تو کامیابی تک جائے گا. کائنات بھی تدریجاً اللہ نے پایۂ تکمیل تک پہنچائی. اس کے علاوہ انسان کی تخلیق کو آپ دیکھیں کہ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تدریج کی صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے. مرحلہ وار اس کی تکمیل ہوتی ہے. انسان کے جسم کی تکمیل بھی مرحلہ وار ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں پہلے پانی کا قطرہ ہے، پھر اس کے بعد لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ایک جسم بنتا ہے، خاکہ سا بنتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ زمین پر آتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا. اس کائنات میں آنے کے بعد انسان انتہائی عاجز ہوتا ہے. وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، صرف اس کو رونا آتا ہے کہ وہ آواز نکال سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کروٹ بھی نہیں پلٹ سکتا، وہ خوراک نہیں کھا سکتا. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے خوراک کیسے کھانی ہے، دودھ کیسے پینا ہے. تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ اسے سکھائی جاتی ہیں. آپ دیگر مخلوقات کو دیکھیں تو ان میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. جن جانوروں نے دانہ چگنا ہے، پرندوں نے، تو وہ دنیا میں آنے کے بعد فوراً 1-2 گھنٹوں کے بعد دانہ چگنا شروع کر دیتے ہیں. جو چلنے والے جانور ہیں وہ چند گھنٹوں کے بعد فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تدریج پسند ہے، تو جس کائنات کو اللہ نے تدریجاً پیدا کیا ہے اس کائنات میں جو اشرف المخلوقات ہے انسان، اللہ نے اس کے لیے بھی اسی صفت کو اپنایا ہے. انسان کا جسم بھی آہستہ آہستہ پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے اور اس کی عقل بھی آہستہ آہستہ عروج کی طرف جاتی ہے.
چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا شعور اوپر کی طرف جاتا ہے۔ 40 برس کی عمر کو پہنچ کر انسان کا شعور کامل ہوتا ہے، یعنی 40 برس کی عمر تک اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے شعور کو ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہے۔ تو یہ صفت تدریج ہے جس پر اللہ نے انسان کے جسم کو بھی پیدا کیا اور اس کے شعور کو بھی پیدا کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی جسمانی توانائیاں بھی پوری ہوتی ہیں اور اس کی جو عقل ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ شریعت کو آپ دیکھ لیں، شریعت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح آہستہ آہستہ مراحل میں تقسیم کر کے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز شروع میں اس کیفیت کے ساتھ نہیں تھی، اس حکم کو اللہ نے آہستہ آہستہ مکمل کیا ہے۔ ابتدا میں مکہ مکرمہ میں مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک صبح پڑھتے تھے، ایک شام کو پڑھتے تھے، اور یہی نمازیں اہل عرب میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چونکہ عرب میں کسی حد تک موجود تھا، کچھ بھولی بسری یادیں عربوں کی سینوں میں تھیں، ان کے عمل میں بھی جھلکتی تھیں، جیسے وہ حج کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار عبادت انجام دیتے تھے، اسی طرح ایک آدھی نماز بھی ان میں تھی۔ تو مسلمان بھی شروع میں یہ 2 نمازیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، یعنی 2 سے نمازوں کی تعداد 5 تک پہنچی، اور معراج کو ابتدا میں تو نہیں ہوا، مکی زندگی کے آخر میں ہوا ہے۔ معراج کے موقع پر نمازیں تو 5 فرض ہوئیں، رکعات 2 ہی تھیں، مسلمان 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جہاں دیگر احکام کی تکمیل ہوئی، وہاں نماز کے حکم کی بھی تکمیل ہو گئی۔ چنانچہ ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان کے فرائض کو 2 کی بجائے 4 کر دیا گیا۔ مسافر کے لیے وہی 2 رکعت رہی نماز جو شروع سے چلی آ رہی تھی، تو مسافر کو کہا گیا کہ تم یہی 2 پڑھو گے، اور جو اپنے گھر میں ہے اس کے لیے نماز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، رکعت میں اضافہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے نماز جیسے اہم ترین عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مرحلہ وار تکمیل تک پہنچایا، اور انسان مسلمان جو آج نماز پڑھتا ہے تو کم از کم اسے معلوم تو ہو کہ اس نماز کی تاریخ کیا ہے۔ اور روزے کی عبادت کو آپ دیکھ لیں، ابتدا میں روزہ کسی اور کیفیت میں تھا، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ کچھ ایسے عادات تھیں جو عربوں میں پختہ تھیں، اللہ نے جب ان پر پابندی لگائی تو یک بارگی نہیں لگا دی کہ فٹافٹ حکم نازل ہو گیا کہ اب اس سے رک جاؤ، چونکہ عرب اس کے عادی تھے تو عادت آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام کرنے میں بھی مرحلہ وار شریعت کو نازل کیا۔ جیسے شراب ہے، شراب اہل عرب کے عادات کا حصہ تھی، یہ ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ عرب اس کے بغیر کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جسم میں گرمائش آتی تھی، عارضی طور پر مصنوعی توانائی آتی تھی، اسی کے جوش میں وہ جا کر کام کاج کیا کرتے تھے۔ تو شراب ان کے کلچر کا لازمی حصہ تھی۔ اللہ نے جب اس کو حرام کیا تو ایک ہی مرتبہ حکم نہیں آیا کہ یہ حرام ہے، بلکہ اللہ نے اسے کئی مراحل میں تقسیم کیا۔ ابتدا میں انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم شراب پیتے ہو اس کا کوئی فائدہ تمہیں نظر آتا ہے، لیکن وہ فائدہ صرف تمہاری ظاہری آنکھوں کے لیے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اگلے مرحلے میں ان کو کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ دیکھو تم شراب پیتے ہو لیکن کم از کم اتنا کرو کہ شراب کی حالت میں نماز کی طرف مت آؤ۔ جب شراب پی ہو، نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، کیونکہ نشے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو تلاوت کی بجائے کئی شرکیہ کلمات کہہ دے گا۔ تو دوسرے مرحلے میں انہیں یہ کہا گیا کہ شراب کی حالت میں نماز کی طرف مت آؤ۔ آہستہ آہستہ پھر آخری مرحلے میں اللہ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب ہے اور اس جیسے کچھ اور کام ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ناپاک ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ اب شراب کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اب چونکہ کئی مراحل میں اس حکم کو نازل کیا گیا تھا،
تو عربوں کے ہاں آہستہ آہستہ عادات بدلتی جا رہی تھیں، اور پھر جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ مجلسیں لگی تھی شراب کی، تو اگر کسی کے ہاتھ میں جام ہے اور وہ ہونٹوں کی طرف لے کے جا رہا ہے اور باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں اللہ نے شراب حرام کر دی، تو جیسی ہی آواز کانوں میں گئی تو جام منہ کی طرف نہیں گیا بلکہ وہیں سے واپس زمین پہ ڈال دی۔ اگر کوئی شراب کی تجارت کرتا تھا، اس کے پاس مٹکے کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، تو اس نے وہ مٹکے سارے گرا دیے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں سے کئی دن تک شراب کی بو آتی رہی، ایسے گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ اب اس میں صحابہ کرام کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا جذبہ اللہ نے انہیں دیا تھا کہ جیسی ہی حکم آیا تو فوری طور پر اس پہ عمل بند، چاہے وہ کتنی ہی عادت کیوں نہ ہو۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی دیکھ لیں کہ اس نے اس عادت کو آہستہ آہستہ عربوں سے چھڑوایا، تدریج کے ساتھ مرحلہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ تو اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملات میں ٹھہراؤ پسندیدہ ہے، سکون پسندیدہ ہے، جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان ہلڑ بازی میں جلد جلد کوئی کام کرے تو یہ کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے، یہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے ایک دستہ روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دستے میں تھے۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے ساتھ جب جہاد شروع کیا تو حضرت اسامہ اور ایک اور انصاری صحابی وہ دشمن کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے اچانک اس دشمن کے آدمی نے پیچھے ہٹ کر کلمہ پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی، اس نے کلمہ پڑھ لی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ انصاری صحابی تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھا کہ یہ تو تدبیر کے طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر اس نے مسلمان ہونا ہوتا تو پہلے ہو جاتا۔ اب جب یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ موت کے دہانے پر ہے تو یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو حضرت اسامہ نے نیزہ اس کو چبو دیا اور اس کو مار دیا۔ جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور صحابہ کرام کا دستہ واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ یعنی اس آدمی نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں اس پر ہاتھ جلدی میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تمہیں ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے تھا، اور جب اب قیامت کے دن اس کا کلمہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی آپ کو کیا معلوم کہ اس نے اخلاص سے پڑھا تھا یا جان بچانے کے لیے پڑھا تھا؟ انسان تو ظاہر کا مکلف ہے، تو جب کوئی آدمی ظاہراً اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا رویہ اپنانے کے پابند ہیں۔ کسی کے دل میں کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہونے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، میں آج مسلمان ہوتا، چونکہ اسلام سب بڑے بڑے گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے، تو میں اگر آج مسلمان ہوتا تو یہ گناہ بھی مجھ سے دھل جاتا۔ اب اس واقعے سے ایک پہلو، ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے کلمہ پڑھا، انصاری صحابی نے ٹھہراؤ سے کام لیا، حضرت اسامہ کو اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے میں یہ جو بھی تھا تو انہوں نے جلدی میں آ کے اس کافر کو جو جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے قتل کر دیا، تو پھر اس طریقے سے ان کو وبال بھگتنا پڑا۔
اسی طرح قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، کوئی بھی بات پہنچنے پر فوراً اس پہ رد عمل نہ دیا کرو، کیونکہ اگر تم اس طریقے سے ہر خبر پر فوری رد عمل دو گے تو عین ممکن ہے کہ جلد بازی میں تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کا خمیازہ آپ کے لیے بڑا بھاری ثابت ہو، جس کی قیمت آپ کو بھاری ادا کرنی پڑے، جس کا تاوان آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو جلد بازی کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ٹھہراؤ پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اسی کی تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ دور دراز سے آئے تھے، یمن کے کسی علاقے سے آئے تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی جلدی تھی، چنانچہ یہ وفد جیسے ہی آیا، ایک وفد تھا، قافلے کی شکل میں آیا تھا، تو یہ جیسے ہی آیا اور مسجد نبوی سے باہر کہیں اس نے پڑاؤ ڈالا، تو پڑاؤ ڈالتے ہی جتنے آئے تھے مسافر وہ سب مسجد نبوی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا جذبہ تھا کہ انہوں نے جلدی کی، اپنا سامان ویسے ہی پھینکا، اور جو سفر کے اثرات تھے، تھکاوٹ ہوتی ہے، گرد و غبار جسم پر کپڑوں پر لگا ہوتا ہے، تو اسی حالت میں بس جلدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق لیے مسجد نبوی چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس نے ایسی جلدی نہیں کی، وہ ان کا سردار تھا، منذر نام تھا اس کا، اشد اس کا لقب تھا۔ وہ سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا، اس کے سارے ساتھی قافلے کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف۔ اس نے سب کا سامان سمیٹا، انہوں نے سب اپنا سامان ایسی بکھیر دیا تھا، اس نے تسلی کے ساتھ سب کا سامان سمیٹا، اپنا بھی سامان سمیٹا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا، پھر اس نے غسل یا وضو وغیرہ کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنے جسم پر جو سفر کے اثرات تھے وہ تبدیل کیے، اور ٹھہراؤ اور تسکین کے ساتھ وہ مسجد نبوی میں آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اور آپ نے اس کی طرف رخ فرما کے ارشاد فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، کہ دیکھو تمہارے اندر دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہیں، اور وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ الحلم والانات، کہ حلم اور یہ تمہارا ٹھہراؤ، جلدی نہ کرنا، تمہارا جو سکون ہے، ہر کام سکون کے ساتھ کرنا، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کی تعریف فرمائی۔ یہی ادب مدینہ طیبہ حاضر ہونے والے ہر مسلمان کو سکھایا جاتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں حاضری ہو تو ایئرپورٹ سے ہوٹل جاتے ہی مسجد نبوی میں حاضری کی جلدی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تسلی کے ساتھ اپنے کپڑے تبدیل کیے جائیں، اپنے حواس بحال کیے جائیں، اور پھر سکون اور تسلی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان معاملات میں، انسانی زندگی کے معاملات میں سکون اور ٹھہراؤ اس قدر پسند ہے کہ نماز میں بھی دوڑ کر شرکت کی اجازت نہیں۔ اول تو مسلمان کو چاہیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے، لیکن اگر کوئی اذان سے پہلے نہیں آ سکا اور وہ اس وقت آ رہا ہے جب نماز کھڑی ہے، مسجد سے داخل ہو رہا ہے، نماز کھڑی ہے، اور وہ جب چلنا شروع کرتا ہے مسجد کی طرف تو امام رکوع میں چلا جاتا ہے، اب اسے دوڑ کر رکعت پا لینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھاگے اور جلدی سے جا کر ہانپتا ہوا نماز میں شریک ہو جائے اور پھر نماز کی باقی رکعتوں میں اس کے دل کی دھڑکن کی معمول پر نہ آئے۔ تو اس طرز عمل کی حوصلہ افزائی شریعت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے کہ جب تم نماز میں آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے تو اس کو بعد میں مکمل کر لو، لیکن رکعت پانے کے لیے جلدی کرنا، دوڑنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ انسان کو پہلے آ جانا چاہیے۔ تو نماز جیسی عبادت میں بھی بے جا عجلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہوئی۔ اب ان تعلیمات کی روشنی میں اور آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عجلت کی صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ انسان جلد باز ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے جلدی ڈالی ہے۔ اس کی تخلیق تو اللہ نے مرحلہ وار کی ہے، اس کا شعور بھی مرحلہ وار مکمل کیا، اس کے جسم کو بھی مرحلہ وار مکمل کیا، لیکن چونکہ انسان دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں جلدی ڈالی ہے، اور وہ امتحان سے گزر رہا ہے کہ اس جلد بازی سے نمٹے، جلد بازی کی فطرت پر قابو پائے، اپنی فطرت میں ٹھہراؤ لائے، اپنی فطرت کو وقار کی طرف لے کر جائے، اپنے آپ میں سکون پیدا کرے، ہر کام اطمینان کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالے، جلد بازی کی جو فطرت ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا میں انسان کا امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں ہم کتنے کامیاب ہیں؟ ہمیں اپنے شب و روز میں، اگر ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں تو ہر لمحہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں۔ ساری مشینی زندگی ہے، دوڑ لگی ہوتی ہے، انسان ہر وقت جلدی میں ہوتا ہے، دفتر کے لیے نکلتا ہے، دیر سے نکلتا ہے، اب وہ خوب جلدی میں ہوتا ہے، موٹر سائیکل تیز بھگاتا ہے، گاڑی تیز بھگاتا ہے، راستے میں کہیں رکاوٹ آ جائے تو ایک لمحہ رکنے کو تیار نہیں ہوتا، اگلے آدمی کو ہارن پہ ہارن دیتا ہے اور زگ زیگ کرتا ہوا وہ کرتب دکھاتا ہوا جاتا ہے۔ ہمارے سڑکوں پر ڈرائیونگ کم ہوتی ہے، کرتب زیادہ دکھائے جاتے ہیں نا، جس طریقے سے موٹر سائیکل سوار زگ زیگ کرتے ہوئے رش کو کراس کرتے ہیں، گاڑیوں والے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جلد بازی کی فطرت ہے جو ہمارے اندر ہے، اور ہم اس امتحان میں ناکام ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس امتحان میں رکھا ہے کہ اپنی جلد باز فطرت پر قابو پاؤ، ہم اس امتحان میں ناکام ہیں، اور ہر جگہ جلد بازی، گھریلو معاملات میں بھی جلد بازی ہوتی ہے، رشتوں میں بھی جلد بازی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا ہے۔ استخارہ اسی لیے سکھایا گیا کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اس میں جلدی نہ کرو، تسلی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو، مشورہ کرنے کے بعد جو طے ہو جائے پھر اس پہ عمل کرو۔ لیکن ہمارے ہاں ہر کاموں میں جلدی ہوتی ہے، اور پھر جلد بازی کا خمیازہ بعد میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ سڑکوں پہ جلدی ہوتی ہے، لائن لگانے میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی اجتماعی معاملہ ہو وہاں ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہسپتال ہم چلے جائیں تو ہماری جلدی ہوتی ہے کہ ہماری باری جلدی آ جائے۔ ہر جگہ ہمارے ہاں یہی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہجوم کی کیفیت ہوتی ہے کہ ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ گزارشات اس لیے میں نے عرض کی تاکہ ہم یہ چیز سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری فطرت میں جلد بازی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ حدیث دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ٹھہراؤ، سکون یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ جلد بازی کرنا یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے، اور جب انسان یہ شیطانی عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بعد میں اس کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔